खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहिंदा है। खुदा दे खंभ दी छां हेठां कि ओ आराम पांदा है। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहिंदा है। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जो मसीह के लोग हैं, मसीह जिंदगियों में जब होता है, पागलू जिंदगियों में काम करता है, तो फिर खुशी जो है वो जाती नहीं है। मसीही हमेशा खुश रहते हैं। मेरे अजीजों, इस जुमे को छुपा कलाम हुआ। मैं इससे पहले कि खुदा का कलाम आप सबके साथ शेयर करूं, मैं आपको दावत देना चाहूँगा, आप जुमे की मीटिंग को ज्वाइन करें, खुसूसी नौजवान। आप यकीन करें, बल्कि अभी वो बच्चा चला गया, सुबह 4 बजे एक छोटा सा बच्चा वो आता है, सामने बैठता है, तो वो मेरे सामने से गुजरा, गीत गाते गाते मुझे वो उसका टाइम याद आ गया। छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा है, सामने बैठता वो भी मेरे साथ। तो जुमे वाले दिन जब दुआया सेशन चल रहा था, जब पाकरू को वेलकम किया जा रहा था, तो मैंने उस बच्चे को देखा, उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए, आंखों में आंसू, और रो रो कर इतने पैशन के साथ पाकरू को अपनी जिंदगी में वेलकम कर रहा था। इतना छोटा सा बच्चा भी वो चला गया, सुबह 4 बजे आता है। तो यकीन जाने, उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे दिल से दुआ निकली, और मैं इस बात को समझ गया कि ये कल को खुदावन का इतना बड़ा खादम बनेगा। यूहन्ना बाद नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इसके वसीला से बदलेगी, क्योंकि उसकी एज देखें, उसकी उम्र देखें, उसका पैशन देखें, उसका लगाव देखें। सो मैं आपको भी वेलकम करता हूँ, आप जरूर आए, खुसूसन नौजवान। इस जुमे को तकरीबन 5 से 10 नौजवान इतने खूबसूरत वो सामने आए, उन्होंने दुआ करना शुरू की। दुआ करते करते उनको पाकरू का बपतिस्मा हो गया। ऐसी खुदावंद की हजूरी यहाँ पर उतर आई कि वो इस कदर पाकरू में डूब गए कि उन्होंने गैर जुबानें बोलना शुरू कर दी। मेरा दिल बड़ा खुशी से भर गया। मैंने उनको वेलकम किया और वो इतने खुश थे, कहते अमन भाई, ये हमारे लिए एक अलग ही तरह की फीलिंग थी। हमें लग रहा था हम इस दुनिया में नहीं, हम खुदावन की बादशाही में बैठे। तो मैं आपको दावत देता हूँ, आप अपने बच्चों को भेजें, जो नौजवान है, खुसूसन वो आए। जो जुमे का दिन है, वो खुसूसी तौर पर खुदावन के खादमों ने मिलकर उसको पाकरू के लिए मखसूस कर दिया। हम फ्राइडे को पाकरू के ताल्लुक से ही सीखेंगे और पाकरू को अपनी जिंदगियों में वेलकम करेंगे, क्योंकि कलाम कहता है कि बगैर खुदा के रूह के हम उसके बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। जब तक रूह हमारी गवाही नहीं देता, पाक रूह हमारी जिंदगियों में नहीं आ जाता, हम खुदावन के बेटे और बेटियां नहीं कहला सकते। इसी ताल्लुक से ही मेरा पैगाम था कि बेशुमार मखलूक है, बेशुमार दुनिया में मखलूक पाई जाती है, आज भी दरियाफ्त हो रही है। ये भी खुदा ने बनाया, वो भी बनाया है। इसी तरह से इंसान भी है, लेकिन हर कोई खुदावन का बेटा और बेटी नहीं है। वो तब तक नहीं है जब तक वो पाक रूह की रहनुमाई में नहीं चलता, वो खुदा के रूह की रहनुमाई में नहीं चलता, वो खुदा के रूह को वेलकम नहीं करता। ये कितना हमारे लिए जरूरी है। और एक जगह तो खुदावन यीशु मसीह ने ये फरमाया कि मैं दुनिया का हर गुनाह माफ कर दूंगा। कोई भी गुनाह है, कोई भी कितना भी क्रिंजी गुनाह है, लेकिन मैं एक गुनाह माफ नहीं करूंगा। सभी गुनाह माफ हो जाएंगे, सिर्फ एक गुनाह माफ नहीं होगा, वो ये जो पाक रूह के ताल्लुक से कुफर बकता है, जो पाक रूह के मुतालिक गलत बात करता है। इस
اس قدر امپورٹنس، اس قدر ویلیو کلام میں ہے، تو آپ سوچیں ہماری زندگی کو خدا کے روح کی کتنی ضرورت ہے. نہ کہ صرف چرچ میں نہیں، صرف دعائیا سیشنز میں نہیں، ہمارے روزمرہ کے کاموں میں کتنی ضرورت ہے. ہم پاک روح کو صبح اٹھتے اپنا پلان بتا سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں آج کے میرے سارے منصوبے خداوند کے روح ہم تجھے دیتے ہیں. جب ہم اپنے خیالات، اپنی سوچیں پاک روح کے متحد کر دیں گے تو آپ یقین کریں خداوند کا روح آپ کو دنیا کی بلندیوں پر لے جائے گا. ہاللیلویا. سو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ نے ضرور آنا ہے. اس قدر خداوند کی حضوری ہوتی ہے. یقین جانے میرا ایمان ہے اس جگہ سے ایسے نوجوان نکلیں گے خدا کے روح سے بھرے ہوئے کہ جب وہ یہاں سے جائیں گے آپ دیکھیے گا اگر کوئی کمی کمزوری ہے بھی ہے تو ان نوجوانوں کے جمتے اور قوموں میں خدمت کرتے، اپنے علاقوں میں خدمت کرتے، آپ دیکھیں گے خداوند سبھی کچھ بدل دے گا. نوجوان قوموں کی طاقت ہوتی ہے. ایک بہت بڑے شخص نے یہ بات کی ہے، کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو اس میں سے نوجوانوں کو مار دو، نہ یہ اٹھ سکیں گے اور نہ یہ ترقی کر سکیں گے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان خداوند کے روح سے بھرے ہوئے ہوں اور جو خداوند سے دور بھی ہیں ان کو بھی کھینچ کے خداوند کے قدموں میں لے آئیں. سو میرا بڑا یہ بوجھ ہے، آپ سب نے ساتھ دینا ہے. ہم جب مل جائیں گے آپ یقین کریں ایف لوگ ایک ایسا علاقہ بن جائے گا کہ یہاں سے جب نوجوان نکلیں گے، یہاں سے جب خدا کے لوگ نکلیں گے پورے یہونا بار میں ان کا مسا چھا جائے گا. سو جمعے کی میٹنگ میں آپ نے آنا ہے، اپنے بچوں کو بھیجنا ہے، نوجوانوں کو خاص کر بھیجنا ہے اور خصوصاً ہم پاک روح کو اپنی زندگی میں مانگیں. اور اس کے علاوہ کافی عرصہ دراز سے ہماری نائٹ پریئر میں کافی وقفہ آ چکا تھا. ابھی میں نے بیٹھنا ہے خدا کے خادموں کے ساتھ، پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے. میری تو کوشش ہے کہ ہم اس ماہ کے ختم ہونے سے پہلے کی نائٹ پریئر کریں. ہم خداوند کے لوگ پوری رات خداوند کے ساتھ وقت گزاریں گے، پاک روح کو مانگیں گے. آپ دیکھنا نائٹ پریئر میں جب ہم خداوند کے ساتھ ہوں گے، پاک روح کی حضوری ہوگی، یوحنا بعد میں کتنے بڑے بڑے کام ہوں گے. ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے آس پڑوس میں خداوند آپ کی برکت کو بکھیر دے گا. سو میں اس تعلق سے ابھی جب ہم میٹنگ کریں گے میری کوشش ہے کہ منتھ ختم ہونے سے پہلے ہم ایک نائٹ پریئر رکھیں. آپ تیار ہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ یہ وعدہ جو ہے نا یہ انسان کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ جو اس شخصیت یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے نا یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے جمعے کو ایک بات کہی تھی کہ یہاں پر جو تالی بجتی ہے نا، یہاں پر جو وعدے ہوتے ہیں وہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوتے. جہاں تالی بھی خدا کے لیے ہے اور وعدے بھی خدا کے ساتھ ہے، بات بھی خدا کی ہے، تعریف بھی خدا کی ہے اور اس کا انعام سب سے بڑا ہے. یا نہ ہمارے لیے ہے نہ کسی خادم کے لیے ہے جو یہاں کھڑا ہوتا ہے. یا یسوع ہے، خدا باپ ہے، پاک روح ہے اور وہی ابد تک رہے گا. بے شمار لوگ، چند ایک باتیں اس کے بعد ہم خدا کا کلام تلاوت کریں گے. خداوند کا شکر ہے چلڈرن چیپل میں خداوند کا نام سب سے اونچا اور نرالا رکھا جاتا ہے. ایسے خدا کے خادموں کے لیے زوردار تالیاں جائیں جنہوں نے صرف خداوند یسوع مسیح کو کھڑا کیا ہوا ہے، خدا باپ کو کھڑا کیا ہوا ہے. میں نے آج تک چلڈرن چیپل کے کسی خادم کو یہ کہتے نہیں سنا ہم نے ہمیشہ یہاں بات ہوتی ہے، چاچو ہے، پاپا ہے اور بھی خادمین ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے، خداوند نے کیا ہے اور رہے گا نام سدا کر وسیلہ. میرے عزیزوں میں بتانا چاہوں گا یہاں سے چہرے بدل جائیں گے. انسان ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آج میں آپ کو یہ گارنٹی دینا چاہتا ہوں، آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جو آپ کا باپ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ کبھی بھی یہاں سے نہیں جائے گا. یہاں چہرے بدل جائیں گے. ایک دن ہم چلے جائیں گے دنیا سے، کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور خداوند کا بڑا منصور ادھر کھڑا ہو جائے گا، کوئی اور خدا کا جنگجو ادھر کھڑا ہو جائے گا، لیکن باپ یہاں پر بیٹھا ہمیشہ ایک ہی رہے گا. اس کی آنکھیں ہمیشہ ڈھونڈتی رہیں گی، آج میری وہ بیٹی نہیں آئی، اس نے تو کبھی چھٹی نہیں تھی کی، آج میرا وہ بیٹا نہیں آیا، وہ تو کبھی سنڈے کو مس نہیں کرتا تھا، وہ کیوں نہیں آ رہا.
खुदा के घर में आए तो ये सोच कर आए कि आज मैं खुदावंद यीशु मसीह को छूना है, आज मैंने खुदा बाप से बातें करनी है। आप ये ज़हन कर आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई भी मुश्किल, परेशानी, कमी, कमजोरी यहाँ से वापस नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जिसने करना है आपने उसको मिलना है। सो पाक रूह है ते खिदमत है, पाक रूह नहीं ते कुछ भी नहीं। अगर पाक रूह जिंदगियों में है तो हम खुदा के बेटे हैं, हम खुदा की बेटियां हैं। हम जहां से गुजर जाएंगे पाक रूह ये गवाह बनकर आगे आगे आपके चलेगा। पाक रूह गवाही देता फिरेगा कि ये बेटी, ये बेटा जो है ये खुदा का बेटा है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए एक छोटा सा पैगाम सब मेरे साथ निकालें। मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत, उसका 8 बाब और उसकी 26 आयत। जब सब निकाल लेते हैं बुलंद आवाज से आमीन कहें। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम यूं फरमाता है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। क्योंकि मेरा जुमे को जो पैगाम था वो पाकरू के ताल्लुक से था। पाकरू के मुतालिक अगर बात करना हम शुरू करें तो इस कदर बातें हैं। पुराना अहदनामा खुदा के रूह से भरा है, नया अहदनामा खुदा के कामों से भरा है, खुदा के रूह से। माल की किताब, पूरी बाइबल रूह के कामों से मामूर है। लिहाजा मैंने थोड़ा सा उसका हिस्सा जुमे को आप सबके दरमियान कलाम की खिदमत की थी और मैंने सोचा कि मैं उसको आज संडे के दिन कंप्लीट करूंगा। मेरे अजीजों, पाक रूह की हमारी जिंदगी में अहमियत और किरदार किस कदर वाज़ेह तौर पर खुदा के कलाम में लिख दिया गया है। एक नहीं बेशुमार जगह पर पाक रूह की अहमियत को बयान किया गया है कि ईमानदारों के लिए पाक रूह किस कदर जरूरी है, पाक रूह किस कदर जिंदगियों के लिए जरूरी है। अगर पाक रूह हमारी जिंदगी में नहीं है तो फिर हम खुदावंद के बेटे और बेटियां भी कहला नहीं सकते और हम जिंदगी की बहुत सारी जगहों पर मार खा जाएंगे। यहाँ कलाम कहता है कि जिस तौर से हमें दुआ करनी चाहिए हम नहीं करते। इंसानी कमजोरी, इंसानी नेचर, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने आ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी जिंदगी में होती हैं जिसकी वजह से हम दुआ उस तौर से नहीं कर पाते जैसे हमें करनी चाहिए। हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसे मसाइल, कुछ ऐसी ज़िनी परेशानियां भी आ जाती हैं कि बहुत सारी जगहों पर हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन पाक रूह हमारा जोर बनकर हमारे लिए खुदा बाप से शफायत करता है। वो हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अगर कोई मुश्किल, परेशानी, कमी, कमजोरी हमारे अंदर रह भी जाती है तो खुदा का रूह हमारी ताकत बनकर उसे पूरा करता है। अगर हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल परेशानी ठहर जाती है तो खुदा का रूह अपने नूर से हमारी जिंदगियों को हर तरह की मुश्किल से आजाद करता है। खुदा के रूह के बगैर हमारी जिंदगी बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह हम कुछ नहीं है। कई जगह पर खुदा के रूह के ताल्लुक से बात की गई, कई जगह पर खुदा के रूह के ताल्लुक से बताया गया है। एक जगह पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं
ایدی معافی نہیں ہے. ہر چیز میں معاف کر دوں گا, پاک روح کے خلاف بات کرنے والے کو معاف نہیں. کس قدر ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں خدا کے روح کو ویلکم کریں. کس قدر ضروری ہے ہم اپنے منصوبے خداوند کے پاک روح کے تابع کر دیں. صرف چرچ میں نہیں, صرف دعا کے ٹائم نہیں, بلکہ جب صبح اٹھے. میں یہ بات کر رہا تھا, میرے ساتھ کوئی حادثہ بھی ہونے لگے نا, روڈ پر کوئی حادثہ نا, اگر میں بچ جاتا ہوں تو میں فوری کہتا ہوں پاک روح تھینک یو, تو نے بچایا ہے. کوئی بھی کام جو خراب ہو جاتا ہے, اگر میرا ٹھیک ہو جاتا ہے, میں کہتا ہوں پاک روح تھینک یو, کیونکہ تو میرا مددگار ہے. تو باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو میری مشکل پریشانیوں کے سامنے میری ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. میں گر جاتا ہوں, خدا کا روح میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیتا ہے. ہم گر جاتے ہیں دنیاوی چیزوں میں, دنیاوی کاموں میں. اگر آپ اتنے افراتفری کے دور میں بھی خداوند کے گھر میں موجود ہیں تو میرے عزیزوں, یہ خدا کا پاک روح ہے جو آپ کو کھینچ کر خدا کے قریب لے آتا ہے. اس قدر تیزی آئی ہے دنیا میں. اگر کسی کو پوچھے بھائی آپ چرچ جاتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے, سنڈے کو بھی جاب ہے, میں اوور ٹائم کرتا ہوں, پھر جا کر میں اپنے گھر کو چلا پاتا ہوں. اگر اس تیزی, اس مصروفیت کے دور میں بھی آپ خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اور کوئی نہیں ہے, یہ خدا کا روح ہے جو آپ کو کھینچ کر باپ کے قریب لے آتا ہے. یہ خدا کا پاک روح ہے جو آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے. اور کلام کہتا ہے وہ رو رو کر ہماری شفاعت کرتا ہے. اگر کوئی کمی رہ بھی جاتی ہے, بعض اوقات کوئی ایسا کام ہم سے ہو جاتا ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن ہو جاتا ہے, انسانی نیچر, فطرت, کمزوریاں, تو ہمارا پاک روح, ہمارا مددگار گھٹنوں کے بل ہو جاتا ہے. خداوند میری اس بیٹی کو, میرے اس بیٹے کو پلیز, میں روتا ہوں, میں اس کی شفاعت کرتا ہوں, یہ ایسا نہیں ہے, اس سے ہو گیا ہے, یہ ایسا کر ہی نہیں سکتا, انسان ہونے کے ناطے اس سے ہو گیا ہے, پلیز میرے لیے اس کو چھوڑ دیں. پاک روح ہمارا گواہ بنتا ہے, ہمارا گارنٹی دینے والا بنتا ہے. وہ ہماری گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص, یہ بھائی, یہ بہن جو موجود ہے, یہ اس خداوند کی بیٹی ہے. میں نے یہ پچھلی دفعہ بھی بات بتائی تھی, تھوڑی بات کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کو مثال دوں گا کہ اگر ہم پاکستان کے عدلیہ کے نظام کو دیکھیں, کیا ضمانت, گواہی یا گارنٹی کے بغیر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اگر ہم عدالتوں میں بھی جاتے ہیں, وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی اپنا گواہ لے کر آؤ, اپنا گارنٹی دینے والا لے کر آؤ. اگر وہ گارنٹی ہمارے حق میں دے دے, ہمارے حق میں ضمانت دیتا ہے, پھر ہمیں سزا نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر وہ ہمارے خلاف گواہی دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سزا ہوتا ہے. پاک روح اس بات کی گارنٹی دیتا ہے, اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ بیٹا, یہ بیٹی خداوند کی ہے. وہ قوموں کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ ہمارے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. ہم کہیں بھی جا رہے ہوں, ہم کہیں بھی موجود ہوں, پاک روح ہمیشہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے ہمارے ساتھ رہتا ہے کہ یہ خداوند کی بیٹی ہے, یہ خدا کا بیٹا ہے. اس قدر اہمیت میرے پیارے بہن بھائیوں, خداوند نے مددگار دیا. خداوند یسوع نے کہا میں جاتا ہوں لیکن میں بھیجوں گا کسی کو, اور دیکھو وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا, وہ کبھی بھی تم سے دور نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. میرا روح تم میں سکونت کرے گا. ہاللیلویا. ایسے مددگار کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ویلکم کریں. ایسے مددگار ضرورت ہے کہ ہم کہیں کہ آئے مددگار, آئے خدا کی روح تو میرے اندر ٹھہر جائے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, اگر ہماری زندگیاں خدا کے روح سے خالی ہیں, اگر ہم روایتی طور پر صرف
मसीही कहलाए जाते हैं, मसीह खानदान में पैदा हो चुके हैं, मसीह घराने का हिस्सा है, तब हम मसीही हैं। तो मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हो सकते, क्योंकि कलाम कहता है कि पाक रूह के बगैर यह मुमकिन नहीं है। और उसके काम देखें, हमारे लिए रोना, हमारी शिफायत करना, हमारे आगे खड़ा हो जाना। इतना आप खुद को नहीं जानते, इतना मैं खुद को नहीं जानता जितना खुदा का रूह मुझे जानता है। यहां पर लिखा है कि खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। कितना आपको गहराई से जानता है। आजकल मैं, क्योंकि इस पाखरू पर बात करनी थी, मैंने इसके बारे में, क्योंकि ये मेरा जो है ना, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पाखरू के ताल्लुक से। मैं जैसे जैसे इसके बारे में समझता जा रहा हूँ ना, यकीन जाने मैं अपनी जिंदगी में इसकी बरकतों को लेना चाहता हूँ। मैंने तकरीबन इतनी किताबें पाखरू के ताल्लुक से जमा की हुई हैं, मुझे पाखरू के बारे में समझकर खुशी ही बड़ी होती है। मेरा मददगार, आपका मददगार, जो आपके लिए रोता है, आपकी जिंदगी में मुश्किल आती है, आंसू पाखरू के निकलते हैं, आप गिरते हैं, पाखरू आपके साथ मौजूद रहता है। आप मुश्किल में जाते हैं, वो भी आपको मुश्किल से बाहर लाने के लिए आपके साथ जाता है। हम अकेले नहीं है। अगर हमारे दिल में कोई ऐसा ख्याल, आज खुदावंद के घर में जाना है, आज उस बहन के लिए दुआ करनी है, कोई भी भलाई की बात आती है, अजीजों, ये और कोई नहीं है, ये खुदा का रूह है जो आपको खुदावंद के पास ले आता है। हर वो बात जो आपको कुछ बुरा करने से रोकती है, वो पाक रूह ही तो है जो आपके दिल में बोलता है, जो आपको कहता है, नहीं बेटी, नहीं बेटे, क्या ही खूबसूरत मददगार है, क्या ही खूबसूरत पाखरू। हम दुआ उस तरह से नहीं कर सकते, हम करते नहीं। पाखरू जानता है ये कमजोर है, ये इंसान है, ये गिर जाता है, ये जितना भी स्ट्रेट चलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इसके पांव फिसल ही जाते हैं, फिर भी ये गलती कर ही देता है। वो हमारी कमजोरियों में हमारा जोर बन जाता है। हालेलुया। बात खुदा की है, बात खुदा के रूह की है, जलाल खुदा के रूह को है, तो फिर ताली भी खुदा के रूह के लिए। हालेलुया। हम कुछ नहीं है, हम उसके बारे में बता रहे हैं, मैं तो उसके काम बयान कर रहा हूँ, हम कुछ नहीं है। ये तो सारा इज्जत और जलाल सिर्फ खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाखरू का है। हमारी मुश्किल कमजोरियों में पाखरू, जैसे मैं बात कर रहा था कि पाखरू इस बात को जानता है, क्योंकि वो हमारा मददगार है, वो आपके अंदर रहता है, उसको पता है कि आपकी क्या कमजोरियां हैं, आप किस जगह पर कमजोर पड़ जाते हैं, आप किस जगह पर गिर जाते हैं। हर चीज को वो जानता है। इसलिए तो कलाम कह रहा है कि रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। इसलिए तो कलाम कहता है कि जिस तौर से हमें दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते। इसलिए तो कलाम कहता है कि रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है। हमसे गलती हो जाती है, हम खुदा से थोड़ा दूर चले जाते हैं, पाक रूह हमारे आगे आ जाता है। एक ऐसा मददगार हमें दिया गया जो खुदा का रूह हमारे दरमियान मौजूद रहता है। ये खुदा के रूह की बदौलत आज हमारी कौमों में शान है। आज गैर कौमों में हमारा नाम सबसे ऊपर इसलिए गिना जाता है क्योंकि वो जानते हैं कि इनका खुदा भी इनके साथ है, यीशु भी इनके साथ है और रूह इनके अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। जो इनको गिरने नहीं देता, जो इनको उठा खड़ा करता है। अगर मुश्किल परेशानी आती है तो देखें आपका मददगार, देखें पाखरू को, वो रोना शुरू कर देता है। वो आहें भर भर कर, गलती हम करते हैं, गिर हम जाते हैं,
خدا سے دور ہم ہو جاتے ہیں. دیکھیں میرے عزیزو آپ کا مددگار کہ خداوند کے آگے رو رو کر آگے بھر بھر کر آپ کا مددگار روتا ہے. کیا ایسے پاکرو کو پیار نہیں کرنا چاہیے؟ گرے ہم، غلطیاں کریں ہم، خداوند سے دور چلے جائیں ہم، وہ پھر بھی آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. وہ گھٹنوں کے بل آنسوؤں سے آپ کی شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ آپ کے لیے رونا شروع کر دیتا ہے. میں جب اس حوالے کی تفسیر پڑھ رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آئے پاکرو تجھے ہماری وجہ سے کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہو. غلطیاں ہم کرتے ہیں، جواب ہمارا مددگار دے رہا ہوتا ہے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ غلطی میں کرتا ہوں، خدا سے دور میں چلا جاتا ہوں، لیکن میرا مددگار میرا پاکرو گھٹنوں کے بل آہیں بھر بھر کر میرے لیے رو رہا ہوتا ہے، شفاعت کر رہا ہوتا ہے. اس کو چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو. یہ صرف میرے لیے نہیں، یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں، یہ یہاں بیٹھے ہر شخص کے لیے بات ہے. آپ سب میں خداوند کا دم ہے. خداوند نے آپ کو اپنے دم سے پیدا کیا ہے، اپنی روح آپ میں پھونکی ہے. ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں میرے عزیزوں، ہم تو پیدا ہی پاک روح کی قدرت سے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا ہے. خداوند کی روح ہم میں ڈالی گئی. یوئیل نبی کی کتاب میں وعدے کیے گئے ایسا وقت آئے گا کہ جب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے اور غیر زبانیں بولیں گے. بعض اوقات ہم اس چیز کو تھوڑا نظر انداز کر دیتے ہیں. بعض اوقات آج کل کیونکہ بڑا تیزی دور ہے، بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ اس کو اتنی اہمیت نہیں ہے. لوگ زیادہ تر اس کے بارے میں بات نہیں کرتے اور بھی سرپرست ہوتے ہیں اور بھی بات کرتے ہیں. کچھ لوگ تو پاکرو کے بپتسمے کو کوئی معنی نہیں دیتے. کچھ لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں جی زندگی ٹھیک ہونی چاہیے، اے نام ہی ہوئے نا تو کام چل جاتا ہے. پھر وہ مختلف تفسیروں سے ثابت کرتے ہیں، مختلف آیتوں سے ثابت کرتے ہیں. یہ ثابت کرنے کے چکر میں وہ خدا سے دور چلے جاتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے، خدا کا نبی نبوت کر رہا ہے کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے پاک روح کے بپتسمہ کو لیں گی اور غیر زبانوں میں دعا کریں گی. تو پھر کیوں اس کی ضرورت نہیں؟ پھر کیوں اس کی اہمیت نہیں؟ پھر کیوں ہمیں یہ نہیں، ہمیں اس کی طرف نہیں دھیان دینا چاہیے؟ جو اس چیز سے دور ہے، جو خدا کے روح سے خالی ہے، وہ کبھی بھی خداوند کو نہیں دیکھے گا جب تک خداوند کا روح اس میں بسا نہ ہو. کیونکہ خدا کا کلام ہی ایک جگہ پر کہہ رہا ہے کہ جو خدا کے روح سے خالی ہے، جو خدا کے روح کی رہنمائی میں ہی نہیں ہے، وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں نہیں. یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ خدا کا کلام سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں. اسی لیے جمعے کا دن مقرر کیا گیا. میں چاہتا ہوں چلڈرن چیپل کا ہر نوجوان، چلڈرن چیپل کی ہر ایک بہن، ہر ایک بھائی خداوند کے روح سے بھرا ہوا ہو اور غیر زبانیں بولے. جب ہم دعا کریں تو یہاں پر غیر زبانوں کا ایسا جال بچھ جائے، ایسی خدا کی آگ لگی ہوئی ہو، جیسے وہاں پر لوگ حیران رہ گئے تھے نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ انہوں نے پڑھو، انہوں نے کتنی کوئی نشہ تے نہیں کاٹ لیا. سارے لوگ پریشان تھے، لیکن خدا کے لوگ جو بول رہے تھے وہ جانتے تھے وہ تار ڈائریکٹ جڑ گئی ہے. اب پاکرو نے ہاتھ پکڑ لیا ہوا ہے، وہ بولتے جا رہے تھے اور آپ کو اس بولنے کا نتیجہ میں بتاؤں، 3000 لوگ خداوند یسوع مسیح کے خاندان میں شامل ہو گئے. 3000 لوگ بدل گئے. 3000 لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا. یہ پاکرو کی طاقت ہے، یہ پاکرو کے بپتسمے کی طاقت ہے، یہ غیر زبانوں کی طاقت ہے. ہمیں مانگنا ہے،
ہمیں دور نہیں جانا. اگر نہیں ہے تو پھر یہ کمی ہے. کمی اس لیے ہے کیونکہ کلام کہتا ہے اس کا ہونا ضروری ہے. ہمیں ہولی ٹنگز بھی چاہیے, ہمیں پاک روح چاہیے, ہمیں اس کا بیپٹزم ہونا چاہیے. ہم اس کے بغیر اگر اس سے محروم ہے تو ہمیں اس کی ٹینشن ہونی چاہیے ہماری زندگی میں کہ خداوند ابھی تک کیوں نہیں, میں تیرے روح سے کیوں خالی ہوں. میرے ساتھ جو بہن ہے وہ ہولی ٹنگز میں دعا کرتی ہے, میں کیوں نہیں کرتی. شاید میری کمزوری آ گئی ہے کوئی, شاید پھر پاک روح جو کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے دعا کرنی چاہیے ہم نہیں کر رہی, میں اس طرح نہیں کر پا رہی. شاید وہ بھائی کہے کہ ہو سکتا ہے جس طرح پھر مانگنا چاہیے نا پاک روح کو میں نہیں مانگ رہا. آپ کہہ کے دیکھیں پاک روح اتر آئے گا آپ کی شفاعت کرنے کے لیے اور اسی وقت آپ خدا کے روح سے بھر جائیں گے. ہاللیلویا. کیونکہ وہ تو بنا ہی آپ کی مدد کرنے کے لیے. اس کو بتائیں, آپ پاک روح کو کہیں پاک روح میں چاہتا ہوں تجھے, میں تیری اس برکت کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو نے مجھے اتنی برکتیں دی ہیں. پاک روح کی نعمتیں آپ سب جانتے ہیں. ہر چیز جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے, ہر اچھی خوبی وہ آپ کے پاک روح کی نعمت ہے جو آپ کو بخشی ہوئی ہے. بائبل میں واضح طور پر پاک روح کی نعمتیں لکھی ہیں, پاک روح کے انعامات لکھے ہیں. اچھی ورشپ کرنا, اچھی دعا کرنا. کئی میری بہنیں بھائی بہت اچھی دعا کرتے ہیں, کئی دعا کرتے ہیں ان کی دعا سے معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کئی نبوت کر دیتے ہیں, کئی کسی کے لیے اچھی بات کہہ دیتے ہیں. میری بہن خداوند مجھے دکھا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, آپ کے ساتھ خداوند یہ کام کرنے والا ہے, خداوند آپ کو چھونے والا ہے, برکت دینے والا ہے. تو یہ کون دے رہا ہے آپ کو؟ میرے عزیزو, یہ اور کوئی نہیں, یہ آپ کا مددگار ہے. اثر دکھا کہ راج جس کی روپ میں آیا, اثر دکھا کہ راج جس کی روپ میں آیا. تیرا کلام سمارے میں اے خدا بندہ. ہاللیلویا. اثر دکھا